ایک ضروری بات، چونکہ آج یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک نہیں 20 ایسے اعمال، 20 ایسی عادات، 20 رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ تمام کی تمام احادیث اما موضوعہ او مکذوبہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹ ہے یا من گھڑت قصص ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں۔ اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کنڈے ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات مسلمانوں کو نہیں۔ اور مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اس کا انکار کر دے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے سے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا انسان مستحق نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو صحابہ کو حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے بھی کرتا ہے تو مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ایسا پہلو پیش کرتا ہے، نیت جتنی بھی خالص ہو، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں روایت ہے، میں وہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور اس حدیث میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ روزے کی دو قسمیں ہیں۔ فرضی روزہ جو ہوتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا تو اللہ ہی اجر دیں گے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر طے ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد یصوم یوما الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، 70 سال جتنا سفر کیا جائے جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو اتنی مسافت جہنم سے دور فرما دے۔ کتنا بڑا عمل! صحابی جس کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزری ہے اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، کیا پوری کائنات کی عبادت اگر جمع کر دی جائے تو اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر اجر مل سکتا ہے؟ نہیں۔ ساری دنیا کی نیتیں آج اکٹھی کر لی جائیں، صالح سے صالح نیت، کیا کسی صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے آپ نے فرمایا افطروا، روزہ افطار کر لو۔ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا گیا۔ قیل ان بعض الناس قد صام، خبر پہنچی کہ چند صحابہ نے روزہ نہیں افطار کیا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے، اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو روزہ رکھا تو پورا کر لیں۔ یہاں رکیے، روزہ، صحابی کی نیت اور صحابی، کیا ان تینوں چیزوں کا مقابلہ دنیا میں آج ہو سکتا ہے؟ اور حدیثیں آپ سن چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ کی زبان اطہر نے کیا بولا؟ فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی بھی اگر نیک نیت ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، عمل بھی صالح ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ کلمات بولے ہیں، تو آج ہماری نیتوں کا تو حال ہی ہے جو آپ کو پتا ہے۔ ہم اگر کوئی نیکی کی نیت سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہمارے متعلق کل کو کیا بولا جائے؟ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وفی القصص عبر والمقال يتضح بالمثال، قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے محبت تو کرتے ہی ہے نا، ہم سب محب وطن تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطع دین کے لیے دیا ہے، لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچے کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی
مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی یہ دور کرنی چاہیے پلاننگ سے، اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں، آپ کپس تیار کر لیں، آپ ین تیار کر لیں، آپ یورو تیار کر لیں۔ اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا نا، کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی، وہ بھی تو ہمارے لیے سوچو بچار کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر مطلوب کوانٹٹی بنا بھی لیں ہم، اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لیں آپ قرض عطا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں۔ آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ آئے گی اریسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا، ارے میں تو محب وطن ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو، اریسٹ کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے، اور بتائیں گے کیا تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں، یہ تم نے کیا دینار تیار کیا ہے، اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا ہے۔ زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو اریسٹ تو کروا دے گا، جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ ایک ہی کرائیٹیریا ہے اللہ کے، معیار ہی ایک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام۔ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے جیسے بھی کر لے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے منہج پہ زندہ رکھے اور کتاب و سنت کے منہج پر ہی موت دے اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رجب کے مہینے میں ایک نہیں 20 ایسے اعمال، 20 ایسی عادات، 20 رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ تمام کی تمام احادیث اما موضوعہ او مکذوبہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹ ہے یا من گھڑت قصص ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں۔ اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کنڈے ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات مسلمانوں کو نہیں دی۔ اور مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اس کا انکار کر دے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے سے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا انسان مستحق نہیں بنتا بلکہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو صحابہ کو حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے بھی کرتا ہے تو مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ایسا پہلو پیش کرتا ہے، نیت جتنی بھی خالص، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں روایت ہے، میں وہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور اس حدیث میں آپ کو شریک کرنا چاہوں گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ فرضی روزہ جو ہوتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا تو اللہ ہی اجر دیں گے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اللہ ہی جانتا۔ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر طے ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد یصوم یوما الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، 70 سال جتنا سفر کیا جائے جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو اتنی مسافت جہنم سے دور فرما دے۔ کتنا بڑا عمل! صحابی جس کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزری ہے اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے، کیا پوری کائنات کی عبادت اگر جمع کر دی جائے
تو اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر اجر مل سکتا ہے؟ نہیں۔ ساری دنیا کی نیتیں آج اکٹھی کر لی جائیں، صالح سے صالح نیت، کیا کسی صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے آپ نے فرمایا افطروا، روزہ افطار کر لو۔ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا گیا۔ قیل ان بعض الناس قد صام، خبر پہنچی کہ چند صحابہ نے روزہ نہیں افطار کیا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے، اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو روزہ رکھا تو پورا کر لیں۔ یہاں رکیے، روزہ، صحابی کی نیت اور صحابی، کیا ان تینوں چیزوں کا مقابلہ دنیا میں آج ہو سکتا ہے؟ اور حدیثیں آپ سن چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ کی زبان اطہر نے کیا بولا؟ فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی بھی اگر نیک نیت ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، عمل بھی صالح ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ کلمات بولے ہیں، تو آج ہماری نیتوں کا تو حال ہی ہے جو آپ کو پتا ہے۔ ہم اگر کوئی نیکی کی نیت سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہمارے متعلق کل کو کیا بولا جائے؟ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وفی القصص عبر والمقال يتضح بالمثال، قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والے پاکستان سے محبت تو کرتے ہی ہیں نا، ہم سب محب وطن تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطع دین کے لیے دیا ہے، لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچے کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی یہ دور کرنی چاہیے، پلاننگ سر، اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں، آپ کپس تیار کر لیں، آپ ین تیار کر لیں، آپ یورو تیار کر لیں۔ اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا نا، کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی، وہ بھی تو ہمارے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر مطلوب کوانٹٹی بنا بھی لیں ہم اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لیں آپ قرض ادا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں۔ آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ آئے گی اریسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا، ارے میں تو محب وطن ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو، اریسٹ کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی، اور بتائیں گے کیا تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں، یہ تم نے کیا دینار تیار کی، اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا۔ زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے قیامت کو اریسٹ تو کروا دے گا، جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ ایک ہی کرائٹیریا ہے اللہ کے، معیار ہی ایک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام۔ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے جیسے بھی کر لے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ وہ بھلے مانے سے اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو، لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے۔ خربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں
ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو، اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک کے سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کو مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت ہے صحیح ترغیب کی، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، اللہ بدعتی انسان جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے۔ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا اس کو کہنا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، پتہ کیا کہیں گے، یہ بدعت کی رٹ لگائی رکھتے ہیں، آپ بھی تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو آپ بھی بدعت ہوئے۔ یہ چکمہ دینے کے طریقے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، جس چیز کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ حدیث کہتی ہے قیامت کے نزدیک 3 چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گی۔ پہلی چیز سنت یعمل بہا، سنت آہستہ آہستہ مہنگی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بہت تھوڑے لوگ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَأَخٌ لِيُسْتَأْنَسُ بِهِ، ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے جس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ کر لیں۔ وَدِرْهَمٌ حَلَّ، حلال لقمہ بہت مہنگا ہو جائے گا، لوگوں میں پرواہ ختم ہو جائے گی کہ حلال و حرام میں تمیز کریں۔ یہ 3 چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور آج وہی حال ہو گیا۔ بدعات طرح طرح کی موجود ہے، سنت پہ عمل کرنے والا بہت تھوڑا انسان رہ گیا۔ سبب کیا ہے؟ شیطان نے ایسا چکمہ دیا، ایسا ورغلایا، گناہ کو اتنا خوبصورت بنایا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، گناہ کو نیکی سمجھنے لگ گئے لوگ، اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نیکی تو وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پہ اللہ کا پیرا ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ بھی اللہ کا پیرا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی ہر انسان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کچھ نشانیاں میں بیان کر دوں، بدعتی اور سنت کے مطابق کام کرنے والے کا فرق کیا ہے۔ امام احمد بن سنان کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا کے اندر جتنے بدعتی ہیں یہ حدیث کی بات کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، کوئی حدیث پیش کیجئے بخاری کی، مسلم کی، اگر تو وہ خوشی سے مان لے تو سمجھ لینا نیکی ہے، اگر وہ آگے سے چمک کھائے سمجھ لینا یہ بدعتی کی نشانی ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان اور دل میں محبت نہ ہے، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، جب انسان بدعتی بنتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی محبت کھینچ لی جاتی۔ حدیث کی محبت، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ کے رسول کی ادا کو۔ جب تک اس چیز کی محبت دل میں رہے یہ صحیح راستے پہ ہے۔ جب نفرت ہو جائے حدیث سے تو سمجھ لو یہ اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے جو رحمت و برکت کا دائرہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کا دائرہ۔
اور سچ کہا کرتے تھے سفیان ثوری. اور آج ذرا چیک کیجئے گا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. سفیان ثوری کہتے تھے کہ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعت پسند. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے لأن المعصیہ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا. گناہ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے تو توبہ کر لیتے نا لوگ کہ گناہ ہے جی، تو بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کیسے کریں گے؟ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے بندہ، بدعت اصل میں وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. بدعتی کو بھی کبھی اللہ اپنی رضا کی توفیق نہیں دیتا جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا. حدیث کے الفاظ سنیے، ان اللہ احتجر التوبۃ عن کل صاحب بدعہ. دوسری روایت ہے ان اللہ احتجز عن صاحب کل بدعہ. اور تیسری جگہ احتجب، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کے سامنے اللہ نے پردہ لگا دیا ہے، بدعتی کی توبہ کو روک لیا ہے. جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ ہی قبول نہیں. بقیہ کام تو بعد میں ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں. لا حجا ولا صوما ولا صلاة، نہ اس کی نماز نہ روزہ نہ حج قبول ہے. اس لیے زندگی میں دعا یہ کیا کریں، اللہ شرک اور بدعت کی ہمیں ہوا بھی نہ لگے. تیسری اور آخری گزارش، شیخ محترم نے تو پتہ نہیں کیا کہنا تھا، میں ویسے ایک بات کہہ دیتا ہوں جو کہ 3 منٹ میرے تو ہونے والے ہیں. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ توفیق کیسے مل سکتی ہے. موفق کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 شیطانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں جب بندہ صدقہ کرتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تدفع 70 بابا من البلاء، 70 بلاؤں ٹل جاتی ہیں جب انسان صدقہ کرتا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں یہ پہلا دانہ ہے جس کا وزن قیامت کو ہوگا ایک دانے کا پہاڑ جتنا، وہ صرف صدقے کا دانہ ہے. اور اللہ حضر جلال توفیق عطا فرمائے. خصوصاً آپ نے جو حدیث سنی اس کی روشنی میں، جو کسی کا قرض دور کر دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو اللہ حضر جلال اس کو عرش کا سایہ بھی دیتے ہیں، اور سائے کے ساتھ ساتھ اس کے قدم جنت میں جما دیتے ہیں جب سب کے پاؤں اکھڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے جس طرح بہت سارے مدارس اور مساجد دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ایک پیارا ادارہ ہے. تو اگر اس پہ بھی کسی قسم کا قرض ہو تو ہمیں کسی کی غرض نہیں ہونی چاہیے، رب کی رضا غرض ہونی چاہیے اور ان قرضوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ 9 لاکھ روپیہ 9 روپے ہی سمجھیے، کیونکہ جب وہ 8-10 علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا تو کوئی جواب اتنا دیتا ہے کیونکہ اس کو ایک حدیث پتہ ہوتا ہے. میرے جیسے چوپی رہتے ہیں کہ آتے ہی کچھ نہیں ہے، ان کی سن لیں. تو جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بڑا جواب دیتے ہیں، جو محدث ٹائپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھو، وہ پوری بحث سمجھا کے بھجواتے ہیں. تو ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ خیر صدقہ کرتا ہے. مالداروں کو بھی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو اختیار کرنا چاہیے. بدعت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی، یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے. ہر 2 صورتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ہستی جس جیسی عظیم ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں، یا تو اس کو خائن سمجھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ اس پہ بھی کوئی نکتہ نہیں. 12 حروف پہلے ہیں لا الہ الا اللہ کے اور 12 حروف محمد الرسول اللہ. 24 گھنٹے آپ
اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں کوئی نقطہ نہ آنے دے، محمد الرسول اللہ اور رسالت میں کوئی نقطہ نہ آنے دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر، بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہتی، میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ سنت کی عظمت کو تو سمجھتا ہے، بدعتی نہیں، یہ چوری سے توبہ کر سکے گا، یہ باز آ جائے گا۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی عابد بدعتی کے ساتھ نہ جائے، اگر وہ چور کے ساتھ بھی چلا گیا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہے، لیکن عابد عبادت گزار بدعتی کے ساتھ جائے گا تو پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چوری سے توبہ اس لیے کرے گا، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے۔ کبھی کسی نے نیکی چھوڑی ہے؟ یعنی میں اور آپ نماز کو نیکی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کو ہی نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑتا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محترم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سی چوری؟ تم دن کو نوکری کرتے ہیں، میں رات کو کرتا ہوں، بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے، پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا، میں نے کس طرح وہ الارم لگایا، آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے، میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا، بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے، تو میں کس طرح اس سردی میں ٹھٹرتے ہوئے نکلا، کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا، دھند بھی تھی، اور بڑی مشکل میں نے دیوار پھلانگی، اور آگے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا، کتنی محنت سے، کہاں سحری کا وقت ہو گیا، تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا؟ اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے۔ جب ایک انسان آرگیو کر رہا ہے اپنی غلطی پر، یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، بدعتی آدمی جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو۔ بدعتی انسان جب بدعت پہ ڈٹ جاتا ہے اور بدعت پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے۔ اور کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ اس کی بھی وجہ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے، اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کی میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی۔ اور حسن بصری کی روایت کی الفاظ ہیں حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک بندہ ساری رات بیچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو، ذکر تو اچھی ہے نا بات، ذکر تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدے آئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں۔